تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی نہ عوام چاہتے ہیں اور نہ حکومت چاہتی ہے کہ اس قسم کے بیانیے جو ہے وہ پبلک میں مارکیٹ ہوں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم مناسب کارروائی اور آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے لائے عمل بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کل ایک بل جو ہے آرڈیننس کی شکل میں کل لایا گیا کہ پاکستان ریاست مخالف بیانیہ نہیں چلے گا. آج مریم نواز نے انتہائی سنگین الزام لگایا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرو، ڈائیلاگ کرو، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے اور اسلام آباد میں موجود ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ ریٹائرڈ کرنل کون ہے. کیا جو حکومت لائی ہے، بل لائی ہے یا نوٹیفکیشن لائی ہے، کیا مریم نواز کا یہ کلیم اس میں فال کرتا ہے؟ اور کیا واقعی اسلام آباد پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کو کوئی ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے اس وقت؟ یہ ساری ایک بیمار ذہنیت کی علامتیں ہیں اور نفسیاتی مریض جو ہیں وہ پاگل پن میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہر پاگل کا علاج جو ہے اس کے لیے دوائی میسر ہے اور وقت آنے پہ سب کو مرض کے مطابق دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے اور ہر قابل علاج مرض جو ہے اس کا علاج بھی قانون کے اندر موجود ہے. تو جو بھی علاج ہم ان کا کریں گے قانون سے باہر نہیں کریں گے. قانون ہی ہماری طاقت ہے اور اسی کو ڈال بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ حکومت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت بار بار ان سے مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے بیک ڈور، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت اب مذاکرات کے لیے رابطے کرنے بند کرے، اب صرف لانگ مارچ ہی ہوگا. تو ابھی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے مزید جو مذاکرات بیک ڈور وہ کرنے ہیں یا کوئی کریک ڈاؤن کریں گے لانگ مارچ سے پہلے؟ کیا آپشن ہے؟ ہمیں نہ تو کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے نہ مذاکرات کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک پولیٹیکل اپنی ویژن کے تحت دعوت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور اور سوچ سمجھ رکھنے والا جو سیاستدان ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن جو ویلکم نہیں کرتے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن ہمیں ان سے قطعی طور پر کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں یا ہم اور کریک ڈاؤن کریں. آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے کے متعلق کتنا کہا جا رہا تھا کہ جی راستے بند کر دیے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، اپنا ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں. ایک ڈیٹینشن آرڈر پورے لاہور میں نہیں جاری ہوا، ایک راستہ بند نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی. اگر اس کے بعد ان کا یہ حال ہے تو پھر آپ آگے اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو میٹر کرتے ہوں. تو جو میٹر ہی نہ کرتے ہوں، آج آپ نے ان کی اوقات نہیں دیکھ لی. تو جن کی اوقات جو ہے گھر کے اندر رسوائی ان کے نام لکھ دی گئی ہے، تو ان سے بلیک میل ہو کے ان کی دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں کے بعد ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات جو ہے صرف پاکستان کے عوام کے مفاد میں، قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری کمیٹی ہے وہ کرے. اور ذات کے مفاد کے لیے جو بھی اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہماری ذات کے ساتھ جڑے جو مقدمات ہیں اس پہ مذاکرات کریں، تو اس کی نہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نہ وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے. بلاول نے یہ کہا ہے، میڈم بلاول نے یہ کہا کہ ہماری جنگ اقتدار کی نہیں، روٹی کپڑا مکان کی ہے، جبکہ حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کیا اس جلسے کے بعد آپ عملی طور پہ عوام کو مہنگائی اور ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کریں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی چینی کے حوالے سے بات کی کہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں. دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید نیچے آئیں گی، عوام کو ریلیف ملے گا. دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب نے جو پنجاب کے لیے ایک پیکیج دیا ہے، لاہور کے لیے پیکیج دیا ہے، پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے جو پیکیج دیا ہے، تو جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو نیچرلی اس کا پھل اسی صوبے کے عوام نے کھانا ہے. اسی صوبے میں
جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی اور اسی صوبے میں ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. تو دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سال یہ کووڈ کے حوالے سے جن مشکل حالات سے موجودہ گورنمنٹ گزری ہے اور جس طرح کووڈ کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے, اور جس طرح اکانومی کو بھی اس کے ساتھ بحال نہ صرف بحال رکھا بلکہ اس کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں, اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آئے گی. اور بلاول ایک بیٹے ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو صاحب صرف یہ بتا دیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے جہاں وہ تیسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اس صوبے کے اندر سے وہ کچرا کب اٹھا رہے ہیں, وہاں بارش کے بعد کی کشتیاں لوگوں نے ڈال کے اپنے گھروں تک پہنچے, تو وہاں 3 دفعہ اس صوبے کے اندر اقتدار میں رہنے والی جماعت جو ہے آج تک وہاں روٹی کپڑا مکان تو دے نہیں سکی. تو باقی پاکستان پورے میں یہ صرف دیوانے کی بڑکے ہیں, یہ صرف انشاءاللہ عمران خان ہی قوم سے کیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کرے گا اور ہر خواب جو ہے اس کی تعبیر دے گا. اپوزیشن جو ہے وہ استعفوں کی باتیں کر رہی ہے اور ریلیاں نکالنے کی باتیں کر رہی ہے, کیا اس سے حکومت پر دباؤ آئے گا؟ دوسری بات جو آپ نے بھی کی کہ عمران خان نے رلانے کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا کر لیا ہے, لیکن جیسے نوکریاں تھیں, گھر تھے اور باقی جو خواب تھے وہ کب پورے کرنے ہیں؟ میں استعفے بعد میں بتا دوں. میں ایک استعفے کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں استعفیٰ کا بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح ممبر اسمبلی کا ممبر بننے کا ایک طریقہ کار ہے نا, اسی طرح اس ممبرشپ کے ختم ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جو شخص جینوئنلی استعفیٰ دے اس کو استعفیٰ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس یا اگر ایم این اے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, اس ادارے سے آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ استعفیٰ مجھے یا میڈم کو دے دیں تو اس کی کوئی ٹک تو نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ استعفے کا ایک مذاق ہے, ان لوگوں نے اس کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. اور بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں مطلب انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہو استعفیٰ لینے والے. اگر کسی نے اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے تو آپ کہو کہ اسپیکر کے پاس جمع کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے دیں, آپ کون ہوتے ہو, آپ کا اس کو دیا ہوا استعفیٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. جو استعفیٰ دینے والے لوگ ہیں میں ان کے متعلق آپ کو بتا دوں, یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. کانٹریکٹر مطلب ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے 2 پارٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں, ایک پارٹی سائن کرنے والی ہوتی ہے, دوسری ایکسیپٹنس والی ہوتی ہے. جب استعفیٰ دینے والا کسی فورم پر بھی اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے کہ میں مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں تو وہ اپنے فرض سے فارغ ہو گیا, پھر وہ بال دوسرے کورٹ میں چلی جاتی ہے ایکسیپٹنس والے کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, اور سب سے بڑھ کر میں پھر دہراتا ہوں اخلاقی طور پر, اگر ایک دفعہ بندہ اپنی اس انٹینٹ کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں تو پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس دستخط پر قائم رہے اور اسمبلیوں کا رخ نہ کرے. اچھا ایسا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سب کی بات یہی تھی کہ مہنگائی سے کسی نے کہا ادرک جو ہے اتنی کلو ہو گئی ہے, چینی اتنے کلو ہو گئی ہے, کہ وہاں جو زیادہ تر لوگ آئے ہوئے تھے وہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کا روزگار رو رہی تھی. اور وہ لے کر کیا گئے ہیں, ان سے کیا لے کر گئے ہیں, جتنے لوگ جلسے میں آئے تھے وہ لے کر کورونا گئے ہیں. کیا ان کی اس ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کوئی فارمولا سامنے آیا؟ کیا انہوں نے وے فارورڈ دیا؟ دونوں جو 11 کی 11 جماعتوں میں کسی ایک جماعت نے بھی اس ملک کی ترقی کے لیے, ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے وے فارورڈ دیا؟ نہیں دیا. حکومت تو کر رہی ہے اور کرے گی بھی. اس میں آپ کا یہ ویلڈ سوال ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کے حوالے سے ہمارے لوگ پریشان ہیں, یہ مت بھولیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ مت بولیں کہ عمران خان کے دل میں اس عوام کی پریشانی کا درد نہیں ہے. دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, احساس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, درد بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون دوا دینے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس عوام کو درد دیا. انہوں نے دوا دینی ہے, یہ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہی انہی کی وہ معاشی بدحالی, انہی کی وہ معاشرتی ناانصافی, انہی کا دیا ہوا ظلم و جبر
اور اداروں کی بےتقیری کا خمیازہ عوام مہنگائی کی شکل میں بھگت رہی ہے. ہم تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے تو جو 35 سال سے باریاں لگا رہے تھے ان کے یہ سارے تباہ حالی کا جو سفر انہوں نے شروع کیا اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اس دن سرخرو ہوں گے عوام کی عدالت میں جس دن ہم نے مہنگائی کے جن کو قابو کیا اور ہماری تمام تر پالیسیز کا محور اور مرکز 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ ہم نے کس طرح ذخیرہ اندوزوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, کس طرح ناجائز منافع خوروں کو عوام کے کٹہرے میں لانا ہے, اور کس طرح سے ہم نے وہ مافیاز جو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں ان کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ سب کرنے کے لیے جہاں حکومت کو اپنی عوام دوست پالیسیز لانی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے, اور یہ ایسی جنگ ہے جو میڈیا کے بغیر ہم نہیں جیت سکتے. انشاءاللہ آپ کی طاقت سے جیتیں گے. تھینک یو. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب اور صوبائی وزیر قانون پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. لاہور میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دنگے کے ساتھ جڑے ایجنڈے کو لاہور